ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 11 فلائٹس کے ذریعے 2697 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ اب تک جملہ 27 فلائٹس کے ذریعے 14628 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد عازمین حج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ قونصل جنرل شاہد عالم نے جنوبی ایشیا کمپنی کے CEO اسامہ عبداللطیف سے ملاقات کی اور حج کے انتظامات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ قونصل جنرل نے مشعر مقدس کے انتظامات پر بھی خصوصی توجہ دینے کی خواہش کی۔ قونصل حج وائی صابر اور انچارج حج آفس مکہ مکرمہ بلال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شہر کی مسلم تنظیموں اور علماء کرام نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیانات کا سلسلہ فرقہ پرستوں کی جانب سے دراز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہایت اذیت ناک صورتحال ہے اور یہ قطعی ناقابل برداشت ہے۔ میڈیا پلس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ کی سیرت و کردار پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کی خدمات اور قربانیاں ہر دور کے لیے مثال ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ پرور اور فرقہ پرست افراد اپنے معمولی سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے آپ جیسی عظیم ترین ہستی محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ملک و معاشرے میں نفرت پھیلانے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی مقدس ہستیوں کے خلاف اتنے شرمناک اور نفرت انگیز بیانات کو پھیلانے والوں کے خلاف حکومت بروقت کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتی ہے، جس کی وجہ سے گستاخ فسادیوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں اور پورے ملک کے عوام میں بے چینی کی لہر پھیل رہی ہے۔ بیان کو سماعت فرمایا ہے۔ میرے خیال میں جو بھی باتیں ہم کو کہنا چاہیے تھا وہ تمام باتیں بیان میں آ چکی ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچائے، اور جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو ڈبیٹ میں جا کے بیٹھ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم کوشش کریں گے ان سے بھی مل کے ریکویسٹ کرنے کی، اور ہمارے حکومت سے بھی ہماری اپیل ہے اور ہمارے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے اپیل ہے کہ جہاں جہاں مسلمان بچوں کو کسی نہ کسی انداز سے اس معاملے میں گرفتاریاں کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہمارے سیکولر جتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ آگے بڑھ کے ان کو رہائی کا انتظام کروائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں کے سیکولر چیف منسٹر صاحب ابھی تک راجہ سنگھ پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ ایسا دکھتا ہے کہ صرف بولنے کی باتیں الگ ہے اور ان کا عمل الگ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور ہمارے CM صاحب فوری راجہ سنگھ کو گرفتار کرے، تاکہ جو اس وقت ہمارے مسلمانوں میں جو اس کا بے چینی ہے وہ دور ہو سکے۔ کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی سے پوچھ تاچھ کے لیے ED کے دفتر کی طلبی کے خلاف نیکلس روڈ پر اندرا گاندھی کے مجسمے سے ED کے دفتر تک نکالی گئی ریلی کے سلسلے میں مہیشورم سے کانگریس کے سینئر قائد بھاسکر ریڈی اور دوسرے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بھاسکر ریڈی نے کہا کہ ملک کے لیے گاندھی خاندان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مخاصمتانہ سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حکمراں جماعت BJP کانگریس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ED کی نوٹس کو واپس لیا جائے۔ تلنگانہ بھر کے سرکاری اور خانگی اسکولز میں نئے تعلیمی سال کا آج سے آغاز ہو گیا۔ اس سال سے سرکاری اسکولز میں انگریزی میڈیم کی تعلیم شروع کرنے کے فیصلے کے پیش نظر اول تا 8ویں جماعت سرکاری اسکولز میں انگلش میڈیم کی تعلیم شروع کی جا رہی ہے۔ انگلش میڈیم کی تعلیم کے سلسلے میں حکومت نے 1,04,000 سرکاری اساتذہ کو عظیم پریم جی یونیورسٹی کے تعاون سے انگریزی کی تربیت فراہم کی ہے، جس سے سرکاری اسکولز میں بہتر طور پر انگریزی کی تعلیم فراہم کی جا سکے گی۔
انگلش میڈیم کی تعلیم سے طلبہ کو ہونے والی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے جاریہ ماہ کے اواخر تک برج کورس کی طرز پر طلبہ کو تعلیم دی جائے گی۔ اس سلسلے میں سرکاری اساتذہ کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سرکاری اسکولز میں اچانک انگریزی کی تعلیم شروع کرنے سے طلبہ کو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، جس کے پیش نظر برج کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہاتھوں آج 3 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ ان کاموں میں ہیرا نگر سے مغل کا نالہ تک NP2 پائپ لائن کی تنصیب، گھاٹ پر ریٹرننگ وال کی تعمیر، گنگا نگر میں NP2 پائپ لائن کی تنصیب، CC روڈ کی تعمیر، رام سنگھ پورہ کانچی سنگم میں VDCC روڈ کی تعمیر اور سنجے نگر ضیاء گڑھ میں ڈرین کے کام شامل ہیں۔ بعد ازاں کوثر محی الدین نے GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر پودا لگایا اور پٹنہ پرگتی پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ابتدائی مجالس کے صدور، معتمدین اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔ آج حلقہ کاروان کے اندر مختلف بلی ڈویژن کے اندر جو کاروان ڈویژن کے اندر اور کوٹی ملکا پور کا پارٹ اور ضیاء گڑھ ڈویژن کے اندر قریب 3 ڈویژن کے 3 کروڑ کی اوپر کی لاگت سے جو NP2 پائپ لائن، ہیرا نگر ٹو مغل کا نالہ، گنیش گھاٹ کے اندر ریٹرننگ وال اور دیگر کاموں کا وہاں پر افتتاح عمل میں آیا، اور گنگا نگر کے اندر NP2 پائپ لائن، CC روڈ جو ہر سال بھری جاتی تھی، روڈ کے اوپر آنے جانے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر محترم نے ہدایت دی کہ سابقہ میں بارش کو دیکھ کر جہاں پر گنگا نگر کا بھی ایک NP2 پائپ لائن CC روڈ کا کام مکمل ہو چکا اور کچھ کام باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ابھی DMC صاحب کو بھی بتایا کہ جو بھی کام پینڈنگ ہے اس کو بھی مکمل کرنے کے لیے بتایا گیا، اور اسی طریقے سے رام سنگھ پورہ کانچی سنگھ کے اندر VDC روڈ اور دیگر کاموں کا بھی وہاں پر افتتاح عمل میں آیا، اور سنجے نگر کے اندر ضیاء گڑھ ڈویژن کے اندر کئی ڈرین کے کام تھے، وہ بھی کام چالو ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر، اور چاہے حلقہ کاروان ڈویژن ہو یا ضیاء گڑھ کا ہو یا کوٹی ملکا پور کا جو پارٹ آتا ہے، انشاءاللہ خرید کے اندر اور کچھ کام باقی ہے، ان تمام کاموں کو افتتاح عمل میں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ میں اس میڈیا کے ذریعے سے حلقہ کاروان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے بستی کے جو بھی مسائل نہیں ہیں، یا مجھ کو یا میرے کارپوریٹرز کو یا میری جماعت کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکرز کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور ایسا سوال پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے الخجات کے اندر جو بھی مسائل نہیں ہیں آپ مجھ کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور کئی مرتبہ واٹر اسمبلی صاحب سے بھی نمائندگی کرا، جو خاص طور سے کاروان بلدی ڈویژن کے اندر پولیوشن کے کمپلینٹس آتے ہیں، جیسا کہ نائب کالنی ہو یا یوسف نگر ہو یا گنگا نگر ہو یا سنجے نگر ہو یا دیگر علاقے جات میں پولیوشن کے کمپلینٹس آتے ہیں، اور سابقہ میں 8 دن پہلے جا کر MP صاحب سے ملاقات کرا تھا، انہوں نے تحفظ دیا کہ 3 سے 4 کروڑ کے سینکشن دینے کا تحفظ دیا تھا اور سینکشن ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ واٹر لائنوں کا بھی کام جلد سے جلد چالو کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے اندر بلدی ڈویژن کاروان کے کارپوریٹر صاحب یادو صاحب اور میری جماعت کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکرز، اور جو آج پٹنہ پرگتی پروگرام کے اندر جو جھاڑے پودے لگانے کا پروگرام تھا، وہاں پر پٹیل ہوٹل کے پاس بھی پودے لگائے گئے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ڈپٹی کمشنر نرسمہ صاحب، کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی سے پوچھ تاچھ کے لیے ED کے دفتر کی طلبی کے خلاف نیکلس روڈ پر اندرا گاندھی کے مجسمے سے ED کے دفتر تک نکالی گئی ریلی کے سلسلے میں مہیشورم سے کانگریس کے سینئر قائد بھاسکر ریڈی اور دوسرے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر بھاسکر ریڈی نے کہا کہ ملک کے لیے گاندھی خاندان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مقاصمتانہ سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حکمراں جماعت BJP کانگریس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ED کی نوٹس کو واپس لیا جائے۔ ایک معمولی واقعے پر واحد نگر
ملک پیٹ میں ایک شخص پر 5 افراد نے حملہ کر دیا جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کی شناخت محمد ریاض کے طور پر کی گئی ہے۔ پرانی مقاسمت اس حملے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساجد، شکیل، شریف، فرزانہ نے معمولی بات پر بحث و تکرار کے بعد ان پر حملہ کر دیا۔ میرا نام محمد ریاض ہے، اول ملک پیٹ واحد نگر میں رہتا ہوں۔ آج ایک خالی انہوں گالی دینے سے بحث ہوئی، انہوں ساجد، شکیل اور فرزانہ اور شریف اور ان کے والدہ، اور یہ چھوٹی بات پہ لوگ اتنا بڑا تماشا کرے، پوری فیملی مل کے میرے کو کھینچیوں سے، کلاڑیوں سے، ادھر کھینچیوں سے مارے، ادھر کلاڑی سے مارے، ادھر پتھر سے مارے، اور یہ بھی سائڈ ہے پورا پتھر پورا پیٹ کو ڈیمیج کر دیا اللہ مار کے۔ بات نہیں بات کی تم نے خالی اتنا بڑا تماشا کرے لوگاں۔ اور یہ ساجد بولنے والا ایک دم گنجٹی ہے، گھر کنے بلا کے روز کونے کنے کھڑا کے گانجے پیتا، لوگوں کو بلا کے گانجے بیچ رہا۔ اب یہاں عثمانیہ کو گیا تھا میں ہاسپٹل کو، جا کے آئے بعد یہاں ایس آئی صاحب کو بولا تو ایس آئی صاحب کیا بول رہے ہیں، صبح میں آؤ 10 بجے تک آؤ، میں تمہیں کو ایف آئی آر کاپی دیتا ہوں، اس کے بعد کیس بک کریں گے۔ نہیں لیے ابھی، 1 گھنٹہ ٹھہرو، 2 گھنٹے ٹھہرو بول کے بول رہے ہیں میرے کو۔ کون بول رہی ہے؟ ایس آئی صاحب بول رہے ہیں۔ کیا نام ہے ایس آئی کا نام نہیں معلوم میرے کو۔ ابھی ہے اندر؟ ہاں اندر ہے، چادر گھاٹ پی ایس۔ کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں، کمپلین دینے آئے تو کل صبح میں 10 بجے آؤ، نہیں تو 1-2 گھنٹے باہر ٹھہرو، باہر ٹھہر کے 2 گھنٹے سے آ کے دیو، یہ بات کر رہے ہیں لوگ۔ جی ہاں کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میرے کو کچھ بھی نہیں، میرے کو انصاف ہونا۔ وہ فرزانہ نام کی جو بچی ہے نا ایک دم غلیظ ہے، اور ہول ملک پیٹ واحد نگر، اور ان لوگوں کی ترکاری کی دکان ہے، سیفا مسجد کے پاس دکان ہے ان کی ترکاری کی، شکیل بیٹھتے دکان پہ وہ، اور وہ فرزانہ جو ہے نا بہت غلیظ عورت ہے، اور وہ لیڈیز اتنی بےہودی ہے، میرے کو چھریاں مطلب کھینچی لے کے ماری میرے کو، تو سوچو آپ اندازہ دوسروں کو کیا کر سکتی ہو۔ وہ لیڈیز بہت غلیظ ہے فرزانہ نام کی، اور منہ کی زبان اتنی گندی ہے، ارے سے ہٹ کے بات نہیں کرتی۔ میرے پاس وہ ایک پروف بھی ہے جو ہم لوگوں کا پہلے کیس ہوا تھا، وہ چل رہا تھا، وہ بھی ہے میرے پاس۔ اتنے بےہودے الفاظ یوز کرتی بچی وہ بات کرنے کے ٹائم پہ، ارے ہٹ نکل، تیری ماں تیری بہن، یہ بات کرتی بچی۔ اب پی ایس کو آئے چادر گھاٹ کو، پولیس والے بول رہے ہیں 2 گھنٹے میں کمپلین لیتا ہوں، نہیں تو صبح 10 بجے آؤ۔ میرے کو جان سے مار دیے تو کون ذمہ دار ہوتے اس کو؟ کون ذمہ دار ہوتے؟ انہوں کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، صحیح صاحب 2 گھنٹے سے آؤ، نہیں تو صبح میں آؤ۔ بھائی صبح تو کیا 2 گھنٹے میں میرے کو جان سے مار دیے تو کون ذمہ دار ہوتے؟ اور ان لوگ کس کو کی بولے ہوئے 3 لاکھ دیے، 5 لاکھ دیے، تیرا مرڈر کرا دیتے۔ وہ فرزانہ بری سا، اور کیا نام ہے وہ ساجد بچہ بول رہا، واجد شکیل ہے، ان لوگ بول رہے ہیں مرڈر کرا دیتے، 5 لاکھ دیے، 10 لاکھ دیے بول رہے ہیں۔ لڑائی ہونے کی پوری وجہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ تھی پارکنگ کی لڑائی، اس کے بعد سے اب تک گلی میں نہیں آنا، تو کون ہے ادھر کہیں کو آ رہا، یہ بات سے لڑے ہو رہی۔ میرا گھر وہیں سے، میرا سسرال بھی وہیں سے، میں نکو جاؤں؟ ارے جائیں گے بولے تو ان لوگ الگ آنے کو جانے کو گھور کے بحث کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی میرے کو انصاف ہونا بس۔ اب میں عثمانی سال 2022 کے عازمین حج کے لیے جو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں، وی آئی پی سوٹ کیس کی ریاست جج کمیٹی کی طرف سے تقسیم عمل میں آئی۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ 20 جون کو حیدرآباد سے روانہ ہوگا۔ 18 جون سے عازمین کی حج ہاؤس نامپلی میں آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کے 1200 سے زائد عازمین میں سوٹ کیس کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ 15 جون کو ریڈ روز فنکشن ہال میں مرکزی تربیتی کیمپ منعقد ہوگا، جس سے شہر کے ممتاز علماء خطاب کریں گے۔ 18 تاریخ سے ہمارے پاس حاجی صاحبان آنا شروع ہو جائیں گا۔ 20 تاریخ کو فلائٹ ہے۔ حج کیمپ کے انتظامات آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اللہ چاہے تو 1-2-3 دن میں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور 15 تاریخ کو ہمارے پاس جو ہے مرکزی حج کیمپ ہے ریڈ روز میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے حاجی صاحبان سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ آئیے، کیونکہ مولانا لوگ بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو طور طریقہ جو بھی ہے فائنل ہے، حج کیمپ بھی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے لنچ کا بھی انتظام ہے حاجی صاحبان کے لیے، اور ہمارے شفیع اللہ صاحب اور ہمارے ممبرس وغیرہ بھی سب رہیں گے، جو بھی جس کو بھی ٹائم ہے، مگر شفیع اللہ صاحب، عرفان وغیرہ سب لوگ رہیں گے وہاں پر۔ اور آج بیگ بھی جو ہے ہر حاجی کو 2 بیگ ڈسٹرکوں میں بھی ڈسٹریبیوشن چل رہا، اور یہاں پر بھی جو ہے 1200 حاجیوں کو یہاں پر دے رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا آج سے شروع کر دیا، اور آج اور کل میں ہو جائے گا۔ اور جس کو بھی بیگ نہیں ملا وہ یہاں سے کلیکٹ کیجیے آپ لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ
और भी जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मीडिया के थ्रू भी व्हाट्सएप के थ्रू भी मालूम होगा और SMS भी करेंगे हमारे ऑफिसर्स यहाँ से हाजी लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी हमारे से खिदमत का मौका है शफीउल्लाह साहब हम सब मिलके एक टीम वर्क करके इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की तरफ से KCR साहब की तरफ से जो है जो फैसिलिटीज़ देना है बराबर हाजियों के लिए हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ की फ़िक्र की बात नहीं है। आप लोग अपना एहतराम से जो है हज की सादतें कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के केस में ED की तरफ से तलब किए जाने के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनों ने नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे के पास ज़बरदस्त एहतजाज किया। बाद निज़ाम आदर्श नगर से होते हुए जुलूस की शक्ल में ED के ऑफिस फतेह मैदान पहुंचे। कई घंटों तक धरना देने की वजह से इस मसरूफ़ तरीन रोड पर ट्रैफिक जाम रही। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी MP ने मुजाहरे की क़यादत की, जबकि कारगुजा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली, AICC के सेक्रेटरी बोसू राजू, साबिक रुकन असम्बली चिन्ना रेड्डी और दूसरे भी मुजाहरीन में शामिल थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीत अहमद रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में 3 करोड़ 10 लाख रुपये मालियाती तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में तमाम बल्दियात के साथ इंसाफ किया जा रहा है और तमाम टाउन्स को तरक्की दी जा रही है। सदर नशीन म्यूनसिपलिटी जलपल्ली अब्दुल्ला बिन अहमद साद, नायब सदर नशीन सैयद यूसुफ पटेल, कमिश्नर G परवीन कुमार के अलावा TRS और मजलिस के कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद थी। मैडम के हाथों आज इफ्तिताह अमल में आया है। यहाँ पर हमारे सीरीसलम हाईवे जो पहाड़ी शरीफ को लगती है वहाँ से लेकर मामड़पल्ली तक 3 करोड़ 10 लाख की लागत से मैडम के हाथों आज इसका इफ्तिताह आया है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मैडम का और यहाँ के मुकामी काउंसलर्स का और सबका कि इनके आज ताउन से मैडम के नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको 3 करोड़ 10 लाख जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी, डैमेज थी। तो मैडम यहाँ पर देख के कर पूरा फंड्स का इंतज़ाम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम कराएं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। और रहा मसला पटना प्रगति का, उसमें भी मैडम ने बताया कि जहाँ जहाँ ड्रेन लाइन का मसला है या रोड का मसला है या कचरे का या सैनिटेशन का, आप लोग उसको नोट करके रखिए। इंशाल्लाह जितना हो सके हम वहाँ पर काम की यकसुई कराने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह मैडम के डायरेक्शन पे, मैडम की हिदायत पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किशनबाग के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके हमरा HMC और मौके में वाटर वर्क से अहदेदार भी थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किशनबाग डिवीज़न में पटना प्रगति प्रोग्राम अमल में आया है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और एरिया MLA मौदम खान साहब का और मेरे साथी इब्तिदाई सदर मोतमुद्दीन हार्ड वर्कर्स MIM के सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ डिप्टी GHMC साहब, इलेक्ट्रिसिटी AE साहब, मलेरिया के AE साहब और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइज़र साहब, तकरीबन ऑफिसर्स मेरे साथ थे, क्योंकि डोर टू डोर जाके ये पटना प्रगति प्रोग्राम में पानी पड़ने से पहले, बारिश आने से पहले एरिया क्लियर कराने का है। इंशाल्लाह ताला जितना भी एरिया में, जैसा कि मट्टी है, एरिया में कचरा है, आपके लीकेज का प्रॉब्लम है, मैनुअल्स डैमेज है, जो प्रॉब्लम है वो ऑफिसर को बतलाया गया है। स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम्स बतलाया गया है। इंशाल्लाह ताला पब्लिक में साथ रह के जो प्रॉब्लम हुआ आज वो नोट किया गया है ऑफिसर्स। इंशाल्लाह ताला कल से वो काम शुरू होगा। और मैं ख़ास तौर पे किशनबाग की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, असद बाबा नगर का, जो आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो मोहब्बत का वैलाना इस्तक़बाल किया गया यहाँ पर आने की वजह से, क्योंकि यहाँ के MIM के वर्कर जो हार्ड वर्कर्स जो इब्तिदाई सदरान जो काम करते हैं, आज पब्लिक उसको बतलाती है कि जो काम होने की वजह से पब्लिक खुश है। इस एरिया में जो थोड़े से प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम को दूर करूँगा। कल असद बाबा नगर का थोड़ा सा एरिया का और दौरा रहेगा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ इब्तिदाई सदर मोतमुद्दीन और हार्ड वर्कर्स भी साथ रहेंगे और ऑफिसर्स भी। मनीकोंडा म्यूनसिपलिटी की तरफ से अलकापुर टाउनशिप में गैर मजाज तौर पर नस्ब शिवाजी महाराज के 3 फुट के मुजस्समे को हटा दिए जाने पर बंजर दल के कारकुनों ने एहतजाज किया और मनीकोंडा म्यूनसिपल ऑफिस के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने दफ्तर में घुसकर फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। ACP ने बताया कि पुलिस म्यूनसिपल ऑफिस पर हमला करने
और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करेगी। पुलिस मियाँपुर ने गैर मुआवजा तौर पर असला की खरीद फरोख्त का कारोबार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तफंचे और कारतूस का बड़ा जखीरा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधवपुर शिल्पावली ने बताया कि कल रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटर को रोका था, जिसकी तलाशी पर वहां एक हथियार बरामद हुआ। पुलिस की तफ्तीश के बाद मुलजिम ने बताया कि उसके और 2 साथी एक कार में तफंचा और दूसरी चीजें लेकर फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी रोका और फिर उनके कब्जे से मजीद हथियार बरामद किए। मुलजिमीन के नाम सीवान लेनोड खन्ना, बी साईराम और जी बालाकृष्णा बताए गए। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। నిన్న అనగా 12 జూన్ మార్నింగ్ 10 o'clock అట్లాగా మన మియాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళకి మంజీరా పైప్ లైన్ రోడ్లో కొంతమంది వెపన్స్తో ఉన్నారు అని తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మియాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు తర్వాత ఎస్ఓటి మాదాపూర్ వాళ్ళు కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వెహికల్ చెకింగ్లో మీడియేటర్స్ కూడా పెట్టుకొని చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్వాన్ లెర్నార్డ్ అని చెప్పి అలియాస్ కన్నా, ఇతను ఇంతకు ముందు 5 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. 3 కుకట్పల్లి, 1 గచ్చిబౌలి అండ్ 1 అంబర్పేటకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్, అట్లనే అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు. ఇతని దగ్గర నుంచి ఇతన్ని వెహికల్ చెకింగ్ అప్పుడు వెరిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఇతని దగ్గర ఒక తపంచా అండ్ 9 bullets దొరకడం జరిగింది. అట్లనే ఇతన్ని వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఆ క్రమంలో తనతో పాటు ఈ A2 అండ్ A3 చింతకింది సాయిరామ్ అండ్ గోపగాని సాయి కృష్ణ అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ కూడా వెనకాల ఇంకొక బలెనో కార్లో వస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక పిస్టల్ అండ్ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయని చెప్పడంతో వాళ్ళని కూడా ఆపి వెహికల్ చెకింగ్ చేయడంతో వీళ్ళందరినీ కూడా ఇవి దొరకడం వల్ల మీడియేటర్ సమక్షంలో సీజ్ చేసి కేసు చేయడం జరిగింది. ఈ A2 అండ్ A3 కూడా రీసెంట్గా యాదాద్రి పిఎస్లో ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులో రిమాండ్ అవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి స్పెసిఫిక్గా A1 దగ్గర నుంచి ఒక తపంచా, 8 mm లైవ్ ఆమినేషన్ 2, 7.65 mm లైవ్ ఆమినేషన్ 7 స్వాధీనం పరచుకోవడం జరిగింది. అలానే ఒక యాక్టివా బైక్ అండ్ 4 మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఇతని దగ్గర నుంచి స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. A2 నుంచి ఒక కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్, ఒక మ్యాగజైన్, ఒక 7.65 mm అమ్యునేషన్ అండ్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. A3 నుంచి ఒక మ్యాగజైన్, 7.65 mm లైవ్ అమ్యునేషన్ 3, అట్లనే ఇతను డ్రైవ్ చేస్తున్నటువంటి బాలెనో కార్ అండ్ ఒక యాపిల్ ఫోన్ A3 నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कौमी सियासत में दाखिले को खुश आइंद करार दिया और कहा कि TRS की कौमी सतह पर बीजेपी का मुतबादिल हो सकती है। कमलाकर करीमनगर के रामनगर में 35 लाख रुपए के मसारिफ से मार्केट को असली बनाए जाने के काम का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि TRS अपने फलाही कामों के जरिए आवाम की तायद और हिमायत हासिल कर रही है, जबकि बीजेपी फिरकावाराना मनाफरत के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। असम्बली हल्के बालकुंडा के बीजेपी कायदीन टी गंगाधर, बी श्रीनिवास, एन जालंधर और ई नरेश ने वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। इन कायदीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की क़यादत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि TRS के लिए वो आइंदा काम करने का अहद करते हैं। इस मौके पर मंडल प्रजा परिषद के रुकन महेश, ZPDC रुकन रवि, सरपंच शर्मा नायक, डिप्टी सरपंच भूमेश्वर राव वगैरह भी मौजूद थे। आउटर रिंग रोड केसरा के पास ट्रैफिक हादसे में मुलविस कार में से गांजे का भारी जखीरा बरामद हुआ। बताया था कि हादसे में कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक ये कार दिल्ली से आ रही थी और बेकाबू होकर एक ट्रक को टक्कर दे दी। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखिल जरीन ने कहा कि इंडियन एथलीट्स को ज़हनी दबाव से निपटने का हुनर आना चाहिए और अगर वो इसमें कामयाब रहे तो उनके लिए बड़े से बड़े एजाज़ हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी एथलीट्स की तरबियत ज़रूरी है और इसके लिए हुकूमत को ज़रूरी इक़दाम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी आम-ए-इजलास के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। उनका क़याम राजभवन में रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से ऐन क़बल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव
1 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि तीसरा मौका है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म का खैरमकदम करने के लिए हैदराबाद में नहीं रहेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के तहरीरी इम्तिहान के नताइज मंजर आम पर आ गई, लेकिन इस दौरान कई उम्मीदवारों ने सिलेक्शन लिस्ट में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सरकार से इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, जबकि उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि लिस्ट में मुबैना तौर पर धांधलियाँ की गई हैं और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को सब इंस्पेक्टर तहरीरी इम्तिहान लिस्ट में जगह दी है। इन तमाम तर इल्ज़ामात के रोज़ से जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने पीर के रोज़ जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन के ज़रिए जम्मू और कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में पीर की सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे स्टेशन के करीब इंपीरियल ऑटो कंपनी में शॉर्ट सर्किट के बाअस ज़बरदस्त आग लग गई। फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बताते चले कि इस कंपनी में हज़ारों लोग बशमूल ख़वातीन भी काम करते हैं। इस कंपनी में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने का काम किया जाता है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8,582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुल्क में इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद अब 4,32,22,017 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 4 नई अमवात भी हुई हैं।